آج ہم وقت میں بہت پیچھے جا رہے ہیں، تقریباً 60 لاکھ سال پہلے۔ ایک ایسا زمانہ جب انسانی کہانی بس شروع ہو رہی تھی۔ ذرا سوچیں، افریقہ کے وسیع میدان، نہ شہر نہ سڑکیں، صرف ہمارے قدیم آباء و اجداد کی آہٹ۔ جی بالکل، یہ وہ وقت تھا جب زندگی کے عظیم درخت پر ایک بہت اہم شاخ نکلی، ایک ایسی مخلوق جو نہ پوری طرح بن مانس کہلا سکتی تھی نہ پوری طرح انسان۔ اس نے ایک الگ راستہ چنا۔ یہ کوئی 6 ملین سال پہلے کی بات ہے، ایک آپ کہہ لیں فیصلہ کن موڑ جس نے آخرکار ہماری سمت طے کی۔ تو آج ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اسی نازک اور کافی پراسرار دور کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے ان ثبوتوں کو، ان اندازوں کو اور ان خالی جگہوں کو سمجھنا جو انسانوں اور بنمانوسوں کی اس جدائی کے آس پاس ہیں۔ تو آئیے ذرا اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو نقطۂ آغاز یہ 6 ملین سال پرانی تقسیم، یعنی وہ وقت جب انسانوں کے آباء و اجداد، جنہیں ہم ہومننز کہتے ہیں، جی یعنی وہ گروہ جس میں ہم جدید انسان اور ہمارے مدعوم براہ راست آباء و اجداد شامل ہیں۔ ہاں، تو ان کے اور چمپینزیوں کے آباء و اجداد کے راستے الگ ہوئے۔ جی ہاں، لیکن دیکھیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ارتقاء کوئی دوڑ نہیں ہوتی کہ ایک جیت گیا دوسرا رہ گیا۔ یہ لاکھوں سالوں میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ غالباً وسطی یا مشرقی افریقہ میں کسی مخلوق کی ایک آبادی نے ماحول کی وجہ سے یا شاید جینز میں تبدیلی کی وجہ سے تھوڑا مختلف راستہ اپنا لیا، اور اسی راستے پر چلنے والے وہ پھر آگے چل کر 2 ٹانگوں پر چلنے لگے، اوزار بنانے لگے، آگ جلانے لگے، کہانیاں سنانے لگے۔ جی، اور دوسری شاخ سے پھر آج کے بن مانوس جیسے چمپینزی اور بونوبو وہ بنے۔ بالکل، لیکن یہاں پہلا بڑا سوال آتا ہے، وہ مشترکہ جد وہ کون تھا جہاں سے یہ راستے الگ ہوئے؟ سچ پوچھیں تو ہم یقین سے نہیں جانتے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ بس پتھروں اور مٹی میں دبے کچھ ٹکڑے، ہڈیاں، دانت، اشارے ہیں بس۔ جی صرف اشارے، پوری تصویر نہیں دیتے۔ ان اشاروں میں ایک بہت اہم دریافت وہ 2001 میں چارٹ سے ملی تھی، ایک کھوپڑی۔ ہاں، تومائے۔ جی، تومائی چہرہ نسبتاً چپٹا تھا، دماغ چھوٹا، لیکن کچھ چیزیں حیران کن حد تک انسانوں جیسی تھیں۔ ساہیلانتھروپس چیڈنسس نام دیا گیا، اور مقامی طور پر تومائی یعنی زندگی کی امید۔ عمر کا اندازہ ہے کوئی 60 سے 70 لاکھ سال۔ تومائی بہت اہم ہے، لیکن اس پر بحث بھی بہت ہے۔ سب سے بڑا سوال، یہ چلتا کیسے تھا؟ کھوپڑی کے نیچے وہ جو سوراخ ہوتا ہے نا، فورامن میگنم، اس کی جگہ سے کچھ ماہرین سمجھتے ہیں کہ یہ 2 ٹانگوں پر چلتا تھا۔ اچھا؟ جی، لیکن دوسرے کہتے نہیں، یہ ثبوت کافی نہیں، یہ شاید زیادہ تر درختوں پر ہی رہتا ہو۔ اور قدیم انسانیات میں یہ بات بہت اہم ہے کہ کوئی مخلوق چلتی کیسے تھی، یہ اس کے مستقبل کا اشارہ ہوتا ہے۔ تو اگر تومائی کی تصویر اتنی صاف نہیں تو کیا اسی دور کے کوئی اور ثبوت بھی ہیں؟ ہاں، کچھ اور بھی ہیں۔ کینیا سے تقریباً اسی زمانے کا ایک اور فوسل ملا، اورورن تونجنینسس۔ اسے ملینیم مین بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کی جو ران کی ہڈی ملی ہے نا، خاص طور پر اس کا اوپری حصہ، وہ 2 ٹانگوں پر چلنے کا کافی مضبوط اشارہ دیتی ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے یہ درختوں پر بھی چڑھتا ہو، ماہر تھا شاید۔ یہ بھی تقریباً 60 لاکھ سال پرانا ہے۔ تو مطلب افریقہ کے 2 الگ الگ حصے، 2 مختلف قسم کے فاسلز، اور دونوں پر ہی کچھ نہ کچھ سوالات ہیں۔ کیا ان میں سے کوئی ایک ہمارا براہ راست جد ہے، یا یہ بس ارتقاء کی ایسی شاخیں تھیں جو آگے نہیں بڑھیں، ختم ہو گئیں؟ یہی تو گہرے وقت کی خوبصورتی بھی ہے اور پریشانی بھی۔ جواب سے زیادہ سوال ہے، ثبوت بکھرے ہوئے ہیں، بعض اوقات ایک دوسرے سے مختلف بات کرتے ہیں۔ یہ کوئی سیدھی سادی کہانی نہیں ہے، یہ تو بس ارتقائی تجربات کی کچھ جھلکیاں ہیں۔ آئیے ذرا پیچھے ہٹ کر ماحول کو دیکھتے ہیں۔ 60 لاکھ سال پہلے دنیا کیسی تھی؟ افریقہ کیسا تھا؟ دنیا بہت بدل رہی تھی، موسم ٹھنڈا ہو رہا تھا مجموعی طور پر۔ افریقہ میں گھنے جنگل سکڑ رہے تھے اور کھلے گھاس کے میدان یعنی سوانا وہ پھیل رہے تھے۔ اور جب ماحول بدلتا ہے تو وہاں رہنے والی زندگی کو بھی بدلنا پڑتا ہے لازماً۔ تو جو مخلوق پہلے درختوں میں رہتی تھی اب اسے کھلے میدانوں میں آنا پڑا۔
تو شاید یہی وہ دباؤ تھا جس سے دو ٹانگوں پر چلنے کا رجحان بڑھا. مطلب کھڑے ہو کر دور تک شکاریوں کو دیکھ لینا، یا ہاتھ خالی ہو گئے تو خوراک یا بچوں کو اٹھانا آسان ہو گیا، یا یہ بھی کہتے ہیں کہ دھوپ میں جسم کم لگتا ہے کھڑے ہونے سے. جی ہاں، یہ سب ممکنہ وجوہات ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایک وجہ نہ ہو بلکہ کئی چیزیں مل کر کام کر رہی ہوں. مقابلہ بازی، خوراک کی کمی، موسم کا دباؤ، حتیٰ کہ جنسی انتخاب بھی، یعنی وہ نر یا مادہ زیادہ کامیاب رہے ہوں جو دو ٹانگوں پر چل کر شاید زیادہ متاثر کن لگتے تھے یا وسائل بہتر جمع کر سکتے تھے. لیکن یہ سب آپ کہہ لیں اندازے ہیں، کیا سارائیاں ہیں. اصل وجہ کیا تھی وہ تو وقت کی دھول میں کھو گئی. یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تبدیلی بس اتفاقاً ہوئی ہو اور بعد میں فائدہ مند ثابت ہو گئی. تو یہ تصویر کافی پیچیدہ لگ رہی ہے، کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے. بالکل نہیں. ارتقاء ایک جھاڑی کی طرح ہوتا ہے. بہت سی شاخیں نکلتی ہیں، کچھ آگے بڑھتی ہیں، کچھ وہیں سوکھ جاتی ہیں. ہمیں ایسی بھوت نسلیں ملتی ہیں، یعنی ایسی مخلوقات جو فوسل ریکارڈ میں آتی ہیں پھر غائب ہو جاتی ہیں. جیسے آرڈیپیتھیکس ہے، آسٹریلوپیتھیکس کی کئی قسمیں ہیں، ہومو ہیبلس. یہ سب ہمارے سفر کا حصہ تو ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ یہ سب ہمارے سیدھے اجداد ہوں. بہت سے شاید ہمارے کزن تھے، ارتقائی کزن. اچھا، یعنی ہر نئی دریافت کے ساتھ ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے کہ کیا یہ پہلا چلنے والا تھا، کیا یہ اوزار استعمال کرتا تھا، کیا یہ بول سکتا تھا. جی، اور ہم انجانے میں اپنی آج کی انسانی خصوصیات کو ان پرانے ٹکڑوں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. شاید یہ دیکھنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. اہم سبق یہ ہے کہ انسانی ارتقاء ایک جھاڑی جیسا ہے، سیدھے تنے جیسا نہیں. بہت سی شاخیں ختم ہو گئی. تو شاید ہم کسی ایک لمحے میں انسان نہیں بنے، بلکہ یہ لاکھوں سال میں مختلف چیزیں جمع ہوتی گئیں، ایک موزیک کی طرح. بالکل، ایک موزیک. اب یہ پوچھنا کہ ٹھیک 60 لاکھ سال پہلے کیا ہوا، یہ بہت بڑا سوال ہے. سچ تو یہ ہے کہ شاید ہم کبھی بھی پوری کہانی نہ جان پائیں. ہم تو بس ٹوٹی ہوئی ہڈیوں اور پرانی مٹی سے تاریخ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن کوشش تو جاری ہے. سائنسدان اب نئی تکنیک استعمال کر رہے ہیں. فازلز کی 3D امیجنگ ہوتی ہے. جی، تاکہ ان کی ساخت کو باریکی سے سمجھا جا سکے. اور قدیم دانتوں میں کیمیکلز کا تجزیہ کر کے خوراک کا اندازہ لگاتے ہیں. اور ہاں، DNA کا موازنہ بھی تو ہوتا ہے جدید انسانوں اور بنمانسوں کا. جی، مولیکولر کلاک. اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ راستے کب الگ ہوئے ہوں گے. تو ٹیکنالوجی مدد کر رہی ہے. کر رہی ہے، لیکن فطرت اپنے راز اتنی آسانی سے نہیں دیتی. کیا تمائی سے انسان نکلے؟ کیا 2 پاؤں پر چلنا میدانوں میں شروع ہوا یا جنگلوں میں ہی؟ شعور کا پیدا ہونا کیا یہ لازمی تھا یا بس ایک اتفاق؟ آج بھی ماہرین اس بات پر پوری طرح متفق نہیں ہے کہ یہ جدائی 50 لاکھ سال پہلے ہوئی یا 80 لاکھ سال پہلے کے قریب. یہ جو خلا ہے، یہ غیر یقینی سال، انہیں انسانی ارتقاء کا تاریک دور بھی کہتے ہیں. وہ وقت جب قدموں کے نشان مٹ جاتے ہیں اور ماضی کی آوازیں بس خاموشی میں گم ہو جاتی ہیں. یہ سوچ کر تھوڑی مایوسی سی ہوتی ہے کہ اتنے اہم سوال شاید ہمیشہ لاجواب رہیں. شاید، لیکن اس کہانی کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. یہ صرف اس بارے میں نہیں کہ ہم کیا نہیں جانتے، یہ اس بارے میں بھی ہے کہ ہم نے کتنا لمبا سفر طے کیا ہے. ان قدیم میدانوں سے آج کے ان چمکتے شہروں تک، ان خاموش کھوپڑیوں سے ہماری اس گفتگو تک. صحیح کہا. ہر نئی دریافت، ہر نیا سوال ہمیں اپنی کہانی کو اور خود کو سمجھنے کے تھوڑا اور قریب لے آتا ہے. اور شاید آخر میں انسان ہونے کا مطلب یہی ہے، یہ جاننے کی مسلسل کوشش. بالکل. اور ایک آخری بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں. ہمارے آباء و اجداد کی یہ جو تلاش ہے، ماضی کے ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو سمجھنے کی یہ جو ہماری انتھک کوشش ہے، یہ خود ہمارے بارے میں، یعنی جدید انسان کی فطرت کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟